یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تشکر ڈیجیٹل میں خوش آمدید. ناظرین، پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں قابل تحسین ہیں. ہماری افواج ملک کو درپیش بیرونی اور اندرونی ہر قسم کے چیلنجز سے نبرد آزما رہتی ہے. کوئی مشکل ان کے ملک و قوم کی حفاظت کے بے مثال عزم کے آڑے نہیں آتی اور نہ ہی بیرونی سازشیں ان کے پایہ استقلال میں لغزش پیدا کرتی ہیں. ہمت مردان، مدد خدا کے مصداق، یہ سب جرأت و جواں مردی کے استعارے ہیں. ناظرین، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں پاک فوج نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف 3 بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. ISPR کے مطابق پشاور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خلاف بے جگری سے اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے 25 سالہ کیپٹن حسین جہانگیر نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے ساتھ حوالدار شفیق اللہ بھی شہید ہوئے. کیپٹن حسین جہانگیر کا تعلق رحیم یار خان سے تھا. کیپٹن حسین جہانگیر نے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں. ان کی نماز جنازہ مرکزی عیدگاہ گراؤنڈ رحیم یار خان میں ادا کی گئی اور انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. کیپٹن حسین جہانگیر کے والد ڈاکٹر جہانگیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بیٹے کی شہادت پر فخر ہے. اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو وطن پر قربان کر دیتا. ناظرین، اسی طرح ٹانک میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گردوں کو مارا گیا، جبکہ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 7 دہشت گرد مار گرائے اور اس دوران 2 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 5 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے. شہداء میں نائک محمد اشفاق بٹ، لانس نائک سید دانش افکار، سپاہی تیمور ملک، سپاہی نادر اور سپاہی محمد یاسین شامل ہیں. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. ہلاک شدہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. ناظرین، دوسری جانب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور سول و عسکری قیادت نے نماز جنازہ میں شرکت کی. سپاہی تیمور، نادر، یاسین، جبکہ لانس نائک دانش اور نائک اشفاق بٹ کی تدفین آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نوجوانوں کے بلند حوصلے اور عزم کی تعریف بھی کی، جبکہ CMH پشاور میں زخمی اہلکاروں کی عیادت بھی کی. ناظرین، میدان جنگ میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونا، اپنے سینوں پر بہادری کے تمغے سجانا اور ملک و قوم کی خدمت میں لاکھوں قربانیاں دینا کوئی افواج پاکستان سے سیکھے. نہ مال غنیمت کا شوق اور نہ کشور کشائی کی طلب. آخر یہ تیرے پراسرار بندے کون ہیں؟ وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں وطن کی حرمت پر جان نچھاور کرنے کے لیے بے تاب رکھتا ہے؟ قومی سلامتی کے ان محافظوں کو بیک وقت بہت سارے محاذوں پر برسر پیکار رہنا پڑتا ہے. یہ ایک طرف دشمن کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں تو دوسری جانب ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھے ہوئے ہیں. برف پوش سربقف پہاڑ ہوں یا ریتلے میدان، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ملکی سرحدوں کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے. قومی سلامتی کے تحفظ اور اپنی خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے ریاستیں اکثر ایسے تنازعات اور جنگوں میں الجھ جاتی ہیں جو بعض اوقات عالمی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. عصر حاضر میں غزہ اور اسرائیل کا تنازع، جبکہ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر اس حقیقت کی دردناک مثالیں ہیں. اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر کڑا وقت آیا وہ اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے سینہ سپر ہو گئی. فلسطین کے مسلمان کئی دہائیوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ کشمیری عوام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی 7 دہائیوں پر مشتمل ایک ایسی دردناک تاریخ موجود ہے جو ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا.
पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को जितना खतरा बैरूनी साजिशों और दुश्मन से है, उतना ही अंदरूनी दुश्मन और साजिशी अनासिर से भी है। दाखिली दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अंदर के भेद जानता और पोशीदा रहकर वार करता है, लिहाजा इससे निपटना ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी शिनाख्त करना जान जोखों का काम है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने इस छुपे हुए दुश्मन पर भी कई बार कारी ज़रबे लगाई हैं। नाजरीन, अफवाज पाकिस्तान का किरदार मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी, यकजहती, दिफाए वतन, आज़ादी, सालमियत और जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा सुनहरी, तारीखी और शानदार रहा है। हमारी अस्करी तारीख गवाह है कि जब भी मुल्क कौम पर कड़ा वक्त आया, अफवाज पाकिस्तान कौम के शाना बशाना आ गई। कौम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत का रिश्ता आज भी कायम है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।